اس ماہ کی 12 تاریخ کو رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی، دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ حضرت آمینہ کی گود میں وہ مولود و مسعود تولد ہوا کہ جس کی تشریف آوری سے ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگیں۔ مبارک ہو رسول محتشم تشریف لے آئے، مبارک ہو نبی محترم تشریف لے آئے، مبارک غم گسارے بے کساں تشریف لے آئے، مبارک ہو شفیع آسیاں تشریف لے آئے، مبارک نبی آخری تشریف لے آئے، مبارک ہو جہاں کی روشنی تشریف لے آئے، مبارک ہادی دین مبین تشریف لے آئے، مبارک صدر بزم انبیاء تشریف لے آئے، مبارک رہبروں کے پیشوا تشریف لے آئے، مبارک رحمت للعالمین تشریف لے آئے، مبارک دستگیر بے نوا تشریف لے آئے، مبارک درد مندوں کی دعا تشریف لے آئے، مبارک خاتم پیغمبراں تشریف لے آئے، مبارک ہو امیر کارواں تشریف لے آئے، مبارک زندگی کا مدعا تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ محبوب خدا تشریف لے آئے، مبارک پیکر صبر و رضا تشریف لے آئے، مبارک جد شاہ کربلا تشریف لے آئے، مبارک صبح کو شمس الضحیٰ تشریف لے آئے، مبارک شام کو بدر الدجا تشریف لے آئے، مبارک کاشف اسرار حق تشریف لے آئے، مبارک مظہر انوار حق تشریف لے آئے، مبارک حسن کو حسن ادا تشریف لے آئے، مبارک عشق کو جانے وفا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ تو یہ ماں، یہ اس کی پروقار ساعتیں کہ جس میں اس کی جلوہ گری ہوئی ہے، کہ جس کے آنے سے انسانیت کے لبوں پر مسکراہٹیں آئی، کہ جس کی چمک سے یہ کائنات چمکا، زمیں روشن فلک روشن مکان و لا مکان روشن، حضور آئے بحمد اللہ ہوئے دونوں جہاں روشن، محمد مصطفیٰ تکوین عالم کا سبب ٹھہرے، انہی کی روشنی سے ہوئے چمن زارے زماں روشن۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ وَالضُّحَىٰ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کئی اقوال نقل کی۔ بعض نے کہا الضُّحَىٰ بِوَجْهِهِ وَاللَّيْلُ بِشَعْرِهِ، اور اسی کو فارسی کے اندر کہا باز گویند کے مراد از ضحیٰ روئے پیمبر است، و از لیل منہ اوست کے در سیاہی ہنج شب است، اور اس کا اردو میں ترجمہ میرے امام تاجدار بریلی نے کیا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، قسم شب تارہ میں راز یہ ہے، حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور پنجابی میں اس کا ترجمہ کریں مکے چار چفیرے پکار پہ گئی، والی دو جہاں دا آیا اے، والضحیٰ مکھڑا تے واللیل زلفاں، کسے ماں کرما والی جایا اے۔ رب نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، وہ دل فریبی دی، وہ رعنائی دی، وہ جاذبیت دی، وہ کشش دی، وہ دیدہ زیبی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی میرے آقا کے حسن کے سامنے ایک جز کی مانند ہے۔ یہ آفتاب و مہتاب میں جو تمازت جو رعنائی پائی جاتی ہے، یہ سب کی سب خیرات در مصطفیٰ سے اس نے پائی ہے۔ کائنات کے کتنے ہی حسین ہیں، سب کے سب حسین میرے آقا کے حسن کی ایک جھلک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج حسینوں کو اپنے حسن پر ناز ہوا کرتا ہے، مگر فخر الملاح بحسنہم وجمالہم وبحسنہ کل المحاسن تفخرا، لوگوں کو اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے، مگر میرے آقا کی ذات وہ ہے، خود حسن میری آقا کی ذات پر ناز کرتا نظر آتا ہے۔ کائنات میں جتنی حسن کی خیرات بٹ رہی ہے، جمال مصطفی سے بٹ رہی ہے۔ زمین میں زماں میں مقیم مقام
جمال محمد کے جلوہ گری ہے، چنی میں چنا میں ہمی میں ہما میں جمال محمد کے جلوہ گری ہے، صبا میں ہوا میں گھٹا میں فضا میں ضیا میں جلا میں خلا میں سما میں ثرا میں علا میں مکان لا مقام میں جمال محمد کے جلوہ گری ہے، چمن میں کلی میں خفی میں جلی میں نبی میں ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، انتھار کی آمد، دلدار کی آمد، سیدی مرشدی۔ گوہر میں صدف میں کرم میں نظام میں ادا میں نوا میں رضا میں وفا میں حیا میں بقا میں سخا میں لقا میں قراں ہے قراں میں جمال محمد کے جلوہ گری ہے، مینا میں صفا میں ہیرا میں دعا میں خدا میں ولا میں شفا میں قضا میں یہی حق ہے صائم کہ ہر ایک نشا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ حضور نے فرمایا رب تعالی نے ہر نبی کی آواز میں سحر رکھا، ہر نبی کے چہرے کو دلکش بنایا، مگر وقان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا، مگر تیرے نبی کی آواز میں جو جاذبیت رکھی، سب کے چہرے حسین مگر تیرے نبی کا حسن وراء الورا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے امام بولے سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، قال ابو نعیم اوتی یوسف من الحسن ما فوق به الانبیاء والمرسلین بل والخلق اجمعین، حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا، وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا مِنَ الْجَمَالِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ، مگر میرے نبی کو جو جمال دیا گیا وہ کسی کا مقصوم نہ ٹھہرا، وَلَمْ يُؤْتَ يُوسُفُ إِلَّا شَطْرَ الْحُسْنِ وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا جَمِيعَهُ، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز عطا کیا گیا، میرے نبی کو حسن کل عطا کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم، آپ نے کتاب تصنیف کی، آپ نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور سے جو گزارشات کی، حضور نے جو عنایات آپ پر کیں تو ان کو ایک کتابی شکل کے اندر نقل کر دی۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، آپ کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو چھپائے رکھا تھا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ میرے امام بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا حسن دیکھیے، وہاں یار ہے بے حجاب ہے بے نقاب ہے، حسن یوسف سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہاں فقط آقا کے نام پر گردنیں کٹوائی جا رہی ہیں، وہاں پر مصر یہاں عرب، وہاں عورتیں یہاں مرد، وہاں کٹی ماضی کے اندر عمل ہوا دوبارہ دہرایا نہیں گیا، یہاں کٹاتے ہیں استمرار ہے، 1400 سال ہو گئے، آپ تو 1500 سال ہو گئے، آج بھی آقا کے نام پر گردنیں کٹوائی جاتی ہیں، وہاں کٹی ماضی کے اندر عمل ہوا دوبارہ دہرایا نہیں، کٹی عدم قصد عدم ارادہ خود نہیں کاٹی، بس حسن یوسف کو دیکھا حواس باختہ ہو گئی، انگلیاں کاٹ لیں، یہاں آقا کے نام پر گردن کٹوانا یہ تو سعادت سمجھی جاتی ہے۔
आमद, सोने की आमद, महबूब की आमद, लजपाल की आमद। अब्दुस-सत्तार खान नियाज़ी साहिब, आपको जब तहरीक ख़त्म नबूवत के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया, आप पाबंद सलासल हो गए, आप जेल में थे, आपके पास मौत का पैगाम आया, यू विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेड, आपको मौत के फंदे, फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। आपने जब ये सुना, आपने फरमाया, इज़ डेट ऑल? आई वॉज प्रिपेयर टू टेक मोर डेट, इफ़ आई वुड हैव गोट 100,000 लाइव्स आई वुड लेट डाउन दोज फॉर द केस ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादा से अंदाज में इसका तर्जुमा करूं, उन्होंने कहा, बिबा इतनी मेहनत हुजूर के नाम पे मरने के लिए तो की है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आपको मौका दिया गया, आप अपनी ज़मानत करवा लें। कहा, जब तक नकट मरूं शहे बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। मौलाना जामी फरमाते हैं, ज़ेजामी गर तु सर खाही यदीदा बुरत फरमाने तो बिस्सिर वल ऐन। गोलड़े वाले के लहजे में इसका तर्जुमा करूं तो दरकार है बस एक निगाह का इशारा, दरकार है बस एक निगाह का इशारा, दिल क्या है जान नज़र करूं सर से वार कर। तो हजरात, हुजूर का हुस्न जिसने भी बयान किया, वो इख्तिताम पर इतनी सी बात कहता है, मा राइतु मिथलहु कबलहु वला बादहु, आपसा हंसी मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। सहाबा ने हुजूर के चेहरे को देखा तो हुजूर के चेहरे को देखकर कहा, कअन्न वजहहु वरकतु मुसहफिन, हमें हुजूर का चेहरा इस तरह लगता है जिस तरह कुरान के औराक होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, इस तरह लगता है सूरज हुजूर के चेहरे के अंदर तैर रहा है। अब जिसने भी हुस्न बयान किया, हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया, जिसने भी बयान किया, आखिर पे इतनी सी बात कही, मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, मा राइतु मिथलहु कबलहु वला बादहु, आपसा हंसी मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। हज़रत हस्सान बिन साबित उनको मुखातिब करके कहते हैं, व अहसन मिन कलम तरकत वैनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, अरे लोगों सुनो, ये आंखें देखती कैसे, किसी माँ ने जना ही नहीं। खुदा ने और सच्चा ही पंछड़े आए जिदे विच मुहम्मद नु टालिया सी, लखां लोग आए ज़माने ते महबूबे खुदा जिया कोई नहीं, लखां सोने बन बन बैंदे ने ओदी खाके पा जिया कोई नहीं। मेरे इमाम बोले, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन विसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज कुताज तुरे सरसो है तुझ कुशहे दो सरा जाना, अनफ़ी अतशुम व सखाक अतम ए गैसुए पाके अब्र करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अब हुजूर को सूरज से तशबीह दें, हुजूर का हुस्न सूरज से बढ़कर है। हुजूर को चाँद से तशबीह दें, हुजूर का हुस्न उससे भी बढ़कर है। हज़रत हस्सान बिन साबित, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी के बारे में फ़रमाते हैं, उस माह जबीन की जबीन के बारे में फ़रमाते हैं, मता यब्दु फिल लैलिल बहीमी जबीनुहु यलुह मिस्ला मिस्बाहिद दुजल मुतवक्किदी। आप कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी ऐसी है जैसे चराग होता है अंधेरे के अंदर। अब यहाँ पर सवाल उठता है, हुजूर की पेशानी को चाँद से तशबीह क्यों नहीं दी गई? हुजूर की पेशानी को सूरज से तशबीह क्यों नहीं दी गई? अब ये सवाल बनता है। उशाक ने इसका जो जवाब दिया, उशाक ने कहा कि सूरज से इस वजह से तशबीह नहीं दी कि कोई उसको जी भर कर देख नहीं सकता, जबकि मेरे आका का चेहरा ऐसा है जो एक बार तकता है दिल मचलता रहता है, एक बार और देखा जाए, एक बार और दीदार किया जाए, जो एक बार उनकी गली से गुजरता है तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गई, वो फिर उनका होकर रह जाता है। इसलिए चाँद से तशबीह नहीं दी, क्योंकि चाँद की तरफ देखा नहीं जा सकता। अब सूरज से तशबीह क्यों नहीं दी और चाँद से तशबीह क्यों नहीं दी? चाँद से इस वजह से तशबीह नहीं दी कि चाँद हुस्न लेने में सूरज का मोहताज होता है, तो जो खुद मोहताज हो आका के हुस्न के साथ उसको तशबीह नहीं दिया करते। अब आका का हुस्न सूरज से बढ़कर है, चाँद से बढ़कर है, अब हुजूर को किस से तशबीह दें? हज़रत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, मा इन मदाह तो मोहम्मदम बि मकालती लाकिन मदाह तो मकालती भी मोहम्मद। अरे लोगों, तुमको क्या लगता है मैं अपने शेरों से हुजूर की तारीफ़ करता हूँ
نہیں نہیں، در حقیقت میں ان کا ذکر کر کے اپنے شعروں کو چمکاتا ہوں۔ شاہ کے فیض سے انسان کا ہر کام چلا، قلب روشن ہوا توقیر بڑی نام چلا۔ اب پھر حضور کو تشبیہ دینا ہے، مسئلہ پھر وہی، کس سے تشبیہ دیں؟ حضور چاند سے بڑھ کر ہنسی، حضور سورج سے بڑھ کر ہنسی، حضور کو تشبیہ دیں تو کس سے دیں؟ میرے امام نے مسئلہ حل کیا۔ میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہر ماں نصیب ہوں تجھے امید گر کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضرات، حضور کے حسن کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور کے جمال کو کون بیان کر سکتا ہے؟ رب نے حضور کو وہ حسن دیا ہے، وہ دل فریبی دی ہے، جو ایک بار آقا کو دیکھتا پھر آقا کا ہی ہو جاتا۔ حضرت ابو رافع ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، کفار کی طرف سے الچی بن کر حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، خود اپنا حال سناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لما رأیت رسول اللہ، جب میں نے آقا کو دیکھا میرا دل اسلام کے لیے تڑپنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا حضور اب میں نے واپس نہیں جانا، مجھے خرید کر اپنے قدموں کے اندر رکھ لے۔ حضور نے ناپسند فرمایا کہ ایلچی بن کر آئے تھے، حضور نے فرمایا تم لوٹ جاؤ، دل کی یہی حالت رہی تو پھر واپس آ جانا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں چلا تو گیا، مگر وہ مصحفی نے کہا تھا ہم دم جو دیکھتا ہوں پہلو میں دل نہیں، ہم دم جو دیکھتا ہوں پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ رب نے حضور کو وہ عروج عطا کیا، وہ بلندیاں، وہ شان، وہ شوکت عطا کی۔ یہاں پھر سوال اٹھتا ہے حضور کو کتنی بلندیاں عطا کی گئی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تلک رسل فضلنا بعدہم علی بعد، اس آیت کے اندر لفظ دراجات کے اوپر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا اختصار اتنی سی بات ہے، حضور کو اتنی شان دی گئی، اتنی شوکت دی گئی، اتنا مقام دیا گیا، اتنی عظمتیں دی گئی کہ حضور کے بعد صرف خدا کا درجہ رہ جاتا ہے۔ ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ امام بصیری فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ آپ کہتے ہیں حضور کی تعریف اس طرح نہ کرنا کہ جس طرح نصارہ نے کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا۔ اس چیز کو چھوڑ کر جس معزز و مشرف شے کی چاہو حضور کی ذات کی طرف نسبت کرو۔ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفمی۔ ارے حضور کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں جسے کوئی فصیح بیان کر سکے۔ اور حضرات حضور کے فضائل ایسے ہیں ان ذکرہ والمسک ما قررتہ یتضوع، حضور کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا چھیڑو گے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مگر یہاں پر اس 1500 سالہ جشن کے اندر میں دعوت پیغام، دعوت فکر، ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ یاد رکھیے گا ماہ نور کے اندر یا جیسے بھی علماء تشریف لاتے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، حضور کے شمائل کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے میں نے تھوڑی سی کوشش کی، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بات شروع کی، کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد، اور علماء جو آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اذا کان زادت المعرفۃ بمحاسن المحبوب زادت المحبۃ لہ، کہ جیسے جیسے محبوب کے محاسن کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے بندے کو محبوب سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب آپ حضور کے فضائل کو سنیں گے، حضور کے شمائل کو سنیں گے، حضور کی باتوں کو سنیں گے، تو پھر آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ جب حضور کے ساتھ آپ کی محبت ہو جائے گی تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عشق را ناممکن ماممکن است، عشق کے لیے پھر کوئی بھی کام ناممکن نہیں رہ جاتا، پھر ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا، حضور کی سیرت کی اتباع کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ آج ہم جس ذبو حالی کے اندر ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ہماری حالت نگفتہ بے ہے،
جہاں بھی آتش و آہن برستا ہے وہ مسلمانوں کا خطہ ہے، جہاں بھی عصمت دری ہوتی ہے وہ مسلمان کی بیٹی کی ہوتی ہے، جہاں بھی عفتیں پامال ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کو نوچا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو جبر و بربریت کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ زیادہ دور نہیں، زیادہ تاریخ کیا پیچھے کھنگالنی، اندلس کی کیا ہم نے اپنی وہ تاریخ دیکھنی۔ آپ ابھی فلسطین میں اپنی حالت کو دیکھیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ہائی ایکسپلوزیو بم گرا رہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں زمینوں سے اٹھتی ہیں، آسمانوں پر جاتی ہیں اور امت کی بے بسی کی کہانی سناتی ہیں۔ اس کی جملہ جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی تعلیمات کو، حضور کی اسوہ کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم حضور کی سیرت سے وابستہ تھے ہم غیروں کے سروں پر ردائیں رکھنے والے تھے۔ اقبال علیہ رحمہ رو کر عرض کرتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ کے اندر قبیلہ طے کے سردار کی بیٹی آئی تھی، وہ برہنہ سر تھی، آپ نے اپنی چادر اٹھا کر اس بیٹی کے سر پر رکھی۔ آج دیکھیے ماں ازاں خاتون طے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ یا رسول اللہ آپ تو غیروں کی بیٹیوں کے سروں پر ردائیں رکھنے والے ہیں، دیکھیں آپ کی امت بے ردا ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑا ہے۔ یاد رکھیے گا اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دریم اندازش کے گردت گوہرے، آب او لرز چتاب اخترے، قطرائے نیساں کے محجورز یمست، نظر خاشا کے مثال شب نمست، تینت پاک مسلم گوہرست، آب تابش از یم پیغمبرست۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بارش کا جو قطرہ ہوتا ہے نا، جو سمندر کے اندر جائے وہ موتی بن کر نکلتا ہے، جو سمندر میں نہ جائے وہ خس و خاشاک کی نظر ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی مٹی بھی ایسی ہے جو حضور کی سیرت، حضور کے اسوہ، حضور کی حیات کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے تو موتی بن کر نکلتی ہے، جس کی چمک سے پورا کائنات کو چمکاتی ہے۔ ہمیں حضور کی سیرت کے ساتھ وابستہ رہنا ہوگا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا اتنا ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے جتنا ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیے ہم اپنے ایمان کے قیام کے لیے بھی حضور کے محتاج ہیں، ایمان کے دوام کے لیے بھی حضور کے محتاج ہیں۔ ہم نے ایمان لانا ہے، ایمان کا قیام کرنا ہے، ہمیں حضور کے در پر حاضری دینی ہوگی۔ ایمان کو بچانا ہے تو حضور کے در پر حاضری دینی ہوگی۔ آج ہم جس موسوم فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں، حضور مجدد الفسانی مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف نے ایک نیکی کی، جب ان کے ایمان کو خطرہ تھا تو وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ امن کے اندر 100 نیکی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خطر کے حالات کے اندر، مشکل حالات کے اندر ایک نیکی کی جائے۔ آج وہی اصحاب کہف والے حالات ہیں۔ ہمیں ان موسوم فضاؤں سے نکل کر حضور کی سیرت کی غار کے اندر آنا ہوگا۔ جب حضور کی سیرت کی غار کے اندر آ جائیں گے تو وہ اصحاب کہف والی نیکی پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں وہ عروج نصیب ہوگا، وہ بانکپن نصیب ہوگا کہ کائنات ہماری گرد راہ کو دیکھے گی۔ وہ عرب کہ جو اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، پھر حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھا کہ کائنات نے ان کی گرد راہ کو دیکھا۔ جو پہلے اونٹوں کے رستے کو دیکھا کرتے تھے، امت نے ان کے رستوں کو دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حضور کی سیرت پر انہوں نے عمل پیرا ہوا، ورنہ یہ کبھی بھی کائنات کی قج قلاہی کا تاج اپنے سروں پر نہ سجا سکتے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 کے اندر لکھا کہ many important historical events one might say that they were inevitable، کہ تاریخ کے اندر کتنے ہی ایسے واقعات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے رہنما نہ بھی ہوتے، ان تحریکوں کے قائدین نہ بھی ہوتے، پھر بھی وہ تحریکیں کامیاب ہو جاتی۔ But nothing similar had occurred before Muhammad and there is no reason to believe that the conquest would have been achieved without him۔ مگر ہم کہہ ہی نہیں سکتے اگر حضور عرب کی زمین پر قدم رنجا نہ ہوتے یہ کبھی امامت کر سکتے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ حضور کی نگاہ فیض ہے کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گیا، اونا دیاں اکھیاں کمال کریں دیاں، حبشی نو تک کے بلال کریں دیاں۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خاک نجد از فیض او چالاک شد، آمد اندر وجد و بر افلاک شد۔ یہ جو نجد کی زمین میں وجد آیا ہے آقا کی وجہ سے آیا ہے۔ بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور خود چٹائی پر سوتے رہے، کیسر و کسرا کے تاج امت کے قدموں پر پھینکتے رہے۔
تو آج ہمارے پاس وقت ہے حضور کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہوں. میرا یہی پیغام ہے اور آج کے دن کے لیے میرے یہی آپ لوگوں سے التجا ہے، استدعا ہے، حضور کے ساتھ جڑیں. جب حضور کے ساتھ امت وابستہ تھی، امت نے کائنات کے اوپر حکمرانی کی تھی، مگر جب ہم حضور کی سیرت سے بیگانہ ہو گئے، کائنات ہم سے بیگانہ ہو گئی. لٹ گیا جس سے پھریں ان کی نگاہیں ایک بار، در بدر کوچا بکوچا اسے رسوا دیکھا. رب تعالیٰ کی حضور یہ التجا ہے، ہمیں حضور کی سیرت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قار ما آخر شدو آخر سے مقار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد.